نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. نور ایمان پر بات چل رہی تھی کہ جب یہ ایمان کا نور آدمی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی علامت اور پہچان کیا ہوتی ہے. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب یہ نور دل میں آ جاتا ہے تو دھوکے کے گھر دنیا سے جی کھٹا ہو جاتا ہے اور آخرت کی تیاری میں اپنے اصلی گھر کی تیاری میں آدمی لگ جاتا ہے اور موت آنے سے پہلے اپنے کو اس کے لیے تیار کرتا ہے. آگے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں نور ایمان کی میں یہ خاصیت ہے کہ دوزخ کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. یہ نور ایمان کی خاصیت ہے. تو جب ایمان اور اس کا نور ایسی چیز ہے کہ جو دوزخ کی آگ کو بجھا دے تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے غموم اور حزون اور احزان کی تو کیا حقیقت ہے. دنیا کا غم، دنیا کا دکھ، دنیا کی پریشانی. تو جس کے پاس ایمان کا نور موجود ہے پھر اسے دنیا کے غموم اور ہموم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اس مشکل کے اندر اپنے کو فکر مند نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ نور حاصل ہو جائے، یہ ایمان کا جو نور ہے، اگر یہ نور حاصل ہو جائے تو واللہ دنیا و آخرت کی راحتیں ہمارے ہی واسطے ہیں. دنیا کی اور آخرت کی جو راحتیں ہیں وہ ہمارے ہی واسطے ہیں. پھر ہمارے پاس رنج و غم کا نام و نشان بھی نہ رہے گا اگر یہ نور ایمان اندر آ جائے. پھر کیا ہوگا کہ ایک غم رہے گا، ایک غم، اور وہ غم بڑا لذیذ غم ہے. اور اگر اس ایک غم کو انسان اپنا لے تو اللہ سارے غموم اور ہموم سے نجات دے دیتا ہے. وہ غم کیا ہے؟ خدا کے لقاء اور رضا کا غم ہے. اللہ کا دیدار کیسے ہوگا اور اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ غم ہے. اور یہ غم، یہ فکر، اللہ کے لقاء کی فکر، دیدار کی اور اس کی رضا کی فکر، یہ بڑی مبارک فکر ہے، یہ بڑا مبارک غم ہے. بس جس کو یہ غم لگ جائے پھر سارے غموں سے بے غم ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے. تو ایسا لذیذ یہ غم ہے کہ اگر یہ حاصل ہو جائے تو آپ ہفت اقلیم کی سلطنت کو لات مار دیں گے. 7 بر اعظم کی جو سلطنت ہے اگر وہ دی جائے اور کہا جائے کہ اس غم کو چھوڑ دو، اللہ کے لقاء اور رضا کا جو غم ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو لات مار دے گا. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ملک سنجر کے بادشاہ نے خط لکھا اور کہا کہ یہ ملک نیم روز جو ہے اس کا کوئی ٹکڑا، کوئی حصہ آپ کی خانقاہ کے لیے دینا چاہتا ہوں، اسے آپ قبول فرما لیں. تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا کہ بھائی اگر تیرے اس ملک نیم روز کی
محبت، چاہت میرے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی ہو تو میرا بخت سیاہ ہو، یعنی میرا نصیب سیاہ ہو۔ اگر تیرے ملک نیم روز کی رغبت، اس کی چاہت ایک دانے کے برابر بھی میرے دل میں ہو تو میرا بخت سیاہ ہو۔ اور آگے فرمایا کہ جب سے اللہ نے ملک نیم شب کی دولت عطا فرمائی ہے، آدھی رات کی شب بیداری، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، تو ملک نیم شب کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی اس کو بدلے میں لینے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے وہ اللہ کی رضا اور لقاء کا غم۔ جس کو یہ غم لگ جائے یہ سارے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک فکر کو اختیار کر لے، اللہ اسے ساری فکروں سے بے فکر کر دیتا ہے۔ اور وہ ایک فکر کیا ہے؟ فکر آخرت ہے، کہ جس نے اس فکر کو اپنا لیا، بس یہ فکر ایسی ہے کہ ساری فکروں کو نگل جاتی ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عصائے موسیٰ ہے، یہ فکر آخرت عصائے موسیٰ ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر آئے اور سارے میدان میں رسیاں بچھا دیں اور جادو کے زور سے اسے سانپ بنا دیا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ اپنا عصا ڈال دو، بس عصا ڈالا، اس کا معجزہ ظاہر ہوا، وہ عصا ایک اژدہا کی شکل اختیار کر کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو فرماتے تھے کہ یہ جو فکر آخرت ہے یہ بھی عصائے موسیٰ ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سی پریشانیاں، بہت سے تفکرات، لیکن جو اس ایک فکر کو اختیار کر لیتا ہے، فکر آخرت کو، پھر یہ ساری فکروں سے بے غم کر دیتا ہے۔ اب اس نور ایمان کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نور ایمان حاصل کس طرح سے ہو؟ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور ایمان کی تحصیل کا طریقہ ذکر و فکر ہے، ذکر اور فکر۔ اور فکر کا طریقہ یہ ہے، ذکر تو جانتے ہیں نا، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، لیکن خالی زبان سے ذکر کرنا کافی نہیں ہے، اس زبان کے ذکر کی فکر دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اور فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ زندگی کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، کسی کام سے اللہ ناراض نہ ہو، یہ فکر ہے۔ یہ نہیں کہ خالی زبان پر تو ذکر ہے، اللہ 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 کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن دل میں فکر نہیں ہے۔ اور جب دل میں فکر نہیں ہے تو بھی جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، بہت سی خرابیاں ہیں۔ اگر دل کے اندر فکر ہے تو پھر ساری خرابیوں سے آدمی بچتا ہے۔ تو وہ ذکر جب کارآمد ہوتا ہے کہ اس کی فکر بھی دل کے اندر آ جائے، یعنی ایک یادداشت، ملکہ یادداشت دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کا کوئی کام، کوئی قول، فعل، عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ تو ذکر و فکر یہ دو طریقے ہیں، اور اس زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اور فکر کا طریقہ یہ ہے، فکر کیسے پیدا کی جائے؟ ہر کام میں سوچ لو، سوچ کر کام کرنے کی عادت ڈالو کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس سے ہم پر کوئی بلا، کوئی مصیبت تو نازل نہیں ہوگی، کیونکہ بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو مصیبت پیش آتی ہے، تمہیں جو پریشانی پیش آتی ہے، وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور ہاں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ہم تو اکثر درگزر کرتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ ہر بات پر پکڑ کرنے لگے، ہر بات پر سزا دینے لگے، تو پھر انسان کے پاس کوئی جائے پناہ نہ ہو۔ اللہ کا حلم ہے، برداشت ہے، درگزر ہے۔ اللہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ان کی شان ہے، درگزر کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت پر مہلت دیتا ہے۔ تو جب کوئی کام کرو تو سوچ لو کوئی بلا، کوئی مصیبت تو نازل نہیں ہوگی، یعنی اللہ تو ناراض نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بلا اور مصیبت تو یہی ہے، اللہ ناراض ہو جائے، اس سے بڑی بلا کون سی ہوگی؟ کوئی ایسی بلا آ جائے، ایسی مصیبت آ جائے کہ جس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہ ہو سکے،
اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ضعیف البنیان ہے، یعنی اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ یہ بہت ہی کمزور ہے، ضعیف البنیان کہا گیا کہ چھوٹی سی تکلیف ہو جاتی ہے نا، چھوٹی سی بخار آ گیا، ہائے ہائے کرنے لگتا، ہائے میں مرا، ہائے میں مرا، سر میں درد ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا، اتنا تو کمزور ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی بلا، کوئی مصیبت آ گئی، اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ جب آدمی اس چیز کو سوچتا ہے، اس کا مراقبہ کرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا تو اس کی سزا کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، آدمی اس خرابی سے رک جاتا ہے۔ ایک آدمی سڑک پہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس لال سگنل پر، لال بتی پر مجھے رکنا ہے، اور ہمارے ملک میں تو کوئی قاعدے قوانین نہیں ہے، کوئی گاڑی کو سگنل توڑ بھی تو پوچھتا کوئی نہیں، لیکن باہر کی دنیا میں اگر جا کر دیکھیں تو وہاں سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ میرا ڈرائیونگ کا لائسنس جو ہے وہ سلب نہ ہو جائے۔ وہ پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے کہ جرمانہ الگ لگتا ہے اور اس کے پوائنٹس الگ کم کر دیے جاتے ہیں، اور ایک حد تک اگر پوائنٹس کم ہو جائیں لائسنس واپس لے لیا جاتا ہے۔ اب 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے ہر آدمی ڈرتا ہے کہ یہ سزا ایسی ہے لائسنس کو واپس لینے کی کہ میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بغیر زندگی کی گاڑی کا پہیہ نہیں چلے گا۔ تو کبھی وہ حماقت نہیں کرتا کہ سگنل توڑ کر نکل جائے، اوور اسپیڈ یعنی اسپیڈ لمٹ سے زیادہ گاڑی کو چلائے، کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میرے پوائنٹس کم ہو گئے اور لائسنس مجھ سے لے لیا گیا، میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح سے جب دنیا کی چھوٹی سی تکلیف سے بچنے کے لیے آدمی اپنے کو غلطیوں سے بچاتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ کی پکڑ اور سزا سے بچنے کے لیے اگر سوچ سوچ کر کام کرے اور غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائے کہ میرے اندر یہ تحمل نہیں ہے کہ میں قبر کی سختی کو برداشت کر لوں، یا حشر کی سختی کو برداشت کر لوں، یا دوزخ کی سختی کو برداشت کر لوں، تو آدمی کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فکر پیدا کرنے کا طریقہ جو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ہر کام سوچ کر کرو کہ اس کے بعد مجھ پر کوئی بلا تو نازل نہیں ہوگی، کوئی مصیبت تو نہیں آئے گی، کوئی پکڑ اور سزا تو نہیں آئے گی جس کی تکلیف برداشت نہ ہو سکے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی پر لطف ہوگی، کیونکہ اس سوچ کے بعد، اس فکر کے بعد زندگی سے غلطیاں کم ہونے لگیں گی، غلطیاں نکلنے لگیں گی، اور جب غلطیاں نکل جائیں گی تو اچھائیاں باقی رہ جائیں گی، اور زندگی کا لطف اور مزہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ آتا ہے، برائی کے ساتھ نہیں آتا۔ برائی کے ساتھ تو ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان کو زندگی کا لطف اور مزہ نہیں آتا۔ ایمان والا بندہ اگر گناہ کرتا بھی ہے، اس گناہ کی لذت اور مزہ اس کو اس لیے نہیں آتا، اسے ڈر بھی لگا ہوا ہوتا ہے کہ پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، اس کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ گناہ سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ وقتی لذت کے لیے کر تو لیتا ہے، لیکن صحیح طرح سے اسے لطف اندوز اس لیے نہیں ہوتا، اس کا ایمان اندر سے جھنجھوڑتا ہے کہ اس کی سزا کیسے برداشت کرے گا؟ تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، بس ساری اس کی لذت اور مزہ خراب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے میں نافرمانی کر رہا ہوں، اللہ کی پکڑ اور سزا آ گئی تو کیا کروں گا؟ تو ایمان والے بندے کو تو گناہ کی لذت کا بھی صحیح ادراک نہیں ہوتا۔ تو اگر زندگی کے اندر سے نافرمانی نکل جائے، غلطیاں نکل جائیں، اچھائیاں باقی رہ جائیں، نیکی باقی رہ جائے، تو زندگی کا لطف اور مزہ آتا ہے، اور یہ زندگی، دنیا کی زندگی، یہ جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس دستور العمل کا خلاصہ یہ ہے، یہ ذکر و فکر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام اور ہر بات سوچ کر کرو، سوچ کر کرو۔ کیا سوچ کر کرو؟ کہ فائدہ ہے دنیا کا یا آخرت کا؟ دنیا کا حلال اور جائز فائدہ، اور آخرت کا فائدہ تو ہے ہی جائز، تو کر لو۔ اور اگر کوئی دنیا کا نقصان ہے تو نہ کرو، آخرت کا نقصان ہے تو نہ کرو۔ تو سوچ کر کرو، اور سوچ سوچ کر جب آدمی کرے گا تو غلطی سے بچ جائے گا۔ تو ہر کام اور ہر بات سوچ کر کرو کہ کل اللہ کے سامنے پیشی ہوگی،
اللہ کے سامنے اس عمل کا جواب دینا ہوگا، اس قول کا جواب دینا ہوگا، تو کیا اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہوں، کامیاب ہو سکتا ہوں؟ اگر دل یہ کہے کہ ہاں اطمینان ہے کہ تو کامیاب ہو جائے گا، سوال کا جواب دے دے گا، تو بے شک کر لو۔ اور دل میں کھٹک پیدا ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے فوراً رک جانا چاہیے۔ تو دستور العمل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام اور ہر بات سوچ کر کرو۔ دوسرے، اپنے اعمال کا حساب کتاب کیا کرو، اپنے اعمال کا حساب کتاب کیا کرو، اسے کہتے ہیں محاسبہ، اپنا احتساب کرنا۔ آج ہم دوسروں کا تو بہت احتساب کرتے ہیں، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، کون کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا کماتا ہے، کیسا رہتا ہے، دوسروں کا احتساب، لیکن اپنے احتساب سے غافل ہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ خود احتسابی ہونی چاہیے، یعنی اپنی ذات سے احتساب ہونا چاہیے، اپنے آپ سے احتساب ہونا چاہیے کہ اس اللہ کے وجود کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اسے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اچھی نعمتیں دیتے ہیں، اچھا ماحول دیتے ہیں، اچھے مکانوں میں رہتے ہیں، پھر اس سے اللہ کی اطاعت میں بھی کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ تو اس کا جائزہ تو لینا چاہیے نا۔ ایک آدمی صبح سے شام تک دکان پہ جاتا ہے اور شام کو دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کمایا، کوئی نقصان تو نہیں کر بیٹھا۔ اسی طرح اپنا جب آدمی احتساب کرتا ہے کہ دن میں میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا کرو۔ ایک جگہ تو حضرت نے عجیب بات یہ فرمائی کہ اس سے زیادہ میں اور آسانی کی بات نہیں کر سکتا کہ میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم گناہ چھوڑ دو، یہ بھی نہیں کہتا، بس ایک میری بات مان لو کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا کرو کہ جن نیکیوں کی توفیق مل گئی اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیا کرو، اور جو خطا ہوئی ہے بس رات کو سونے سے پہلے ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لیا کرو۔ یا اللہ، میں بہت ہی ناخلف ہوں، ناہنجار ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ خطا کی ہے، یا اللہ تو میری خطا کو معاف کر دے۔ اور اللہ سے وعدہ کر لو، یا اللہ آئندہ کل یہ کام نہیں کروں گا، بس اتنا تو کر لو۔ فرمایا کہ جب آدمی روز اللہ سے معافی مانگے گا اور پھر روز غلطی کرے گا، اس کا نفس بھی اندر سے ملامت کرے گا کہ عجیب آدمی ہے کہ تو رات کو تو اللہ سے وعدہ کرتا ہے، صبح وعدہ توڑ دیتا ہے۔ تو یہ نفس کی جو ملامت ہے، اندر کی جو ملامت ہے، بالآخر یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے برائیاں کم ہونے لگیں گی، اور جب برائیاں کم ہوں گی تو نیکیاں بڑھنے لگیں گی۔ تو اس احتساب کی وجہ سے یہ آدمی نیکی کے راستے پر آ جائے گا اور گناہ اس کے چھوٹتے چلے جائیں گے، کیونکہ رات کو توبہ کرے گا، معافی مانگے گا۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ سے صلح کر کے سونا چاہیے، معافی مانگ کر سونا چاہیے۔ تو اپنا احتساب کرنا، اور اس میں کوئی زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا، صرف چند منٹ کے لیے اگر آدمی بیٹھ کر اپنے دن کا جائزہ لے لے، آج میرا دن کیسا گزرا ہے، جو توفیقات ملی دلی دل میں شکر ادا کر لے، جو غلطیاں ہوئی دلی دل میں اللہ سے معافی مانگ لے، آئندہ کے لیے اللہ سے مدد طلب کر لے، بس پھر سو جائے۔ تو اپنا احتساب کیا کرو اور اپنی نافرمانیوں کو سوچو اور ان سے توبہ کرو۔ اور ایک بات یہ بھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کبھی شیطان بہکاتا ہے، کبھی نفس کہتا ہے کہ ارے تو رات کو تو توبہ کر رہا ہے، پھر تو صبح گناہ کر لے گا، تو رات کو تو معافی مانگ رہا ہے، صبح پھر تو یہی غلطی کرے گا، تو تیری توبہ کا کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ توبہ کا کیا فائدہ۔ بھئی توبہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج اگر توبہ کی، اس وقت توبہ کی اور سچے دل کے ساتھ کی، اب تک کا تو معاملہ صاف ہو گیا۔ اب اگر صبح غلطی ہو جائے پھر صبح پھر توبہ کر لینا، اور اگر اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو اللہ کے پاس جاؤ گے تو تائب کی حیثیت سے جاؤ گے، توبہ نصوح کے ساتھ جاؤ گے، اور اگر پھر کوئی خطا ہو گئی تو کم از کم پچھلے گناہوں کا بوجھ تو نہیں ہوگا۔
آگے 1 دن کے گناہ ہوں گے، 2 دن کے گناہ ہوں گے، تھوڑے سے گناہ کا بوجھ ہوگا، پھر پچھلا کھاتا اللہ کے یہاں نہیں کھولا جاتا کہ سارا ریکارڈ نکال لو اس کا، اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے روز معافی مانگنی چاہیے، روز صلح کرنی چاہیے، اللہ سے بغیر صلح کیے نہیں سونا چاہیے۔ تو اپنی نافرمانیوں کو سوچو اور ان سے توبہ کرو، اور توبہ کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو سوچو، اللہ کے عذاب کو یاد کرو۔ میں نے گناہ کیا، اس پہ یہ سزا ہوگی، یہ پکڑ ہوگی، کیا میں سزا کو برداشت کر سکتا ہوں؟ اس کا تحمل ہے؟ تو اندر سے یہی جواب آتا ہے کہ تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اللہ کے عذاب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب کو سوچے گا، اس سے حیا اور خوف پیدا ہوگا۔ خوف بھی بڑی قیمتی چیز ہے، حیا بھی بہت قیمتی چیز ہے، لیکن یہ خوف اس درجے خوف نہ ہو، یہ خوف اپنے اوپر مسلط کر لے۔ بس اس کا ایک اعتدال ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کا اتنا خوف مانگتا ہوں کہ جو میرے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، میرے اور گناہ کے درمیان حجاب بن جائے، بس اتنا خوف یا اللہ مجھے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جنت کی نعمتوں کو سوچو، انعامات جنت کو سوچو۔ اس سے کیا ہوگا؟ محبت و شوق پیدا ہوگا، رغبت پیدا ہوگی کہ بھئی جب اللہ نے جنت کو ایسا بنایا ہے، اتنا سجایا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا وسوسہ گزرا، یعنی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے جنت کو کیسا بنایا، اس کے اندر کیسے کیسے انعامات رکھے۔ تو جب جنت کی نعمتوں کو سوچے گا، دل میں محبت ہوگی، شوق ہوگا، رغبت ہوگی، اور پھر یہی تقاضا ہوگا کہ جب نعمت حاصل کرنی ہے اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ نیکی ہے۔ ایمان اللہ نے دیا ہے تو عمل صالح ہے، اور جب ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوتا ہے، نیک عمل ہوتا ہے، اور نیک عمل کا یہ بھی حصہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑنا بھی نیک عمل ہے۔ آج نیکی کرنا تو نیک عمل سمجھتے ہیں، لیکن گناہ کو چھوڑنا نیک عمل نہیں سمجھتے۔ ارے یہ بھی تو بہت بڑے درجے کی نیکی ہے، آدمی گناہ کو چھوڑ دے۔ کہ جس وقت گناہ کا موقع ہوتا ہے آدمی گناہ کر سکتا ہے، نافرمانی کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا لیتا ہے، گناہ سے بچا لیتا ہے، اسے وہی ثواب ملتا ہے، وہی قرب ملتا ہے اللہ کا جو فرض نماز پڑھ کے ملتا ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ تو جو قرب نماز پڑھ کے حاصل ہوتا ہے وہی گناہ سے بچ کر بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ سے بچنا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ تو جب جنت کی نعمتوں کو سوچے گا تو اسے احساس ہوگا کہ جنت تو عمل سے حاصل ہوگی، تو عمل میں نیکی کرنا بھی ہے اور عمل میں گناہ سے بچنا بھی ہے۔ اس طرح سے محبت اور شوق سے یہ جنت کو حاصل کر لے گا۔ کبھی حیا اور خوف سے حاصل کرتا ہے جنت کو، اور کبھی محبت اور شوق سے حاصل کرتا ہے، اور دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، کہ نہ اللہ سے اتنی زیادہ امید کو بڑھا لے کہ خوف ختم ہو جائے، اور نہ خوف اتنا زیادہ بڑھا لے کہ نیک عمل کے اندر تعطل آ جائے، اتنا ڈر اور خوف آ جائے، کیونکہ شیطان پھر مایوس کرتا ہے، ارے جب تجھے جانا ہی جہنم کے اندر ہے پھر نیکی کر کے کیا کرے گا؟ اب یہ کیا ہے؟ خوف بڑھ گیا، مایوسی آ گئی۔ تو اعتدال ہونا چاہیے کہ جتنا خوف ہو اتنی امید ہو، جتنی امید ہو اتنا خوف ہو، اور امید بھی اللہ سے لگائے اور ڈر اور خوف بھی اللہ کا رکھے، پھر سارے انعامات اس کے لیے۔ تو یہ نور ایمان کے حاصل کرنے کا ذریعہ بیان فرمائے کہ ذکر و فکر، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا اور اللہ کے عذاب کو سوچنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔
من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نہ مرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ دل زبان پر ذکر ہو، اے اللہ دل کے اندر فکر ہو، اے اللہ اپنا دھن اور دھیان ہمیں عطا فرما، اپنی ذات عالی کا استحضار ہمیں عطا فرما، یا اللہ لسان ذاکر عطا فرما، قلب شاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، اے اللہ اپنا خوف اور خشیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ایسا خوف یا اللہ جو تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے، یا اللہ وہ خوف مطلوب ہمیں عطا فرما، یا اللہ ایسا شوق اور محبت عطا فرما جو نیکی اور طاعت کو آسان کر دے، اے اللہ ایسا شوق اور محبت ہمیں عطا فرما دے جو یا اللہ تیری رضا کا ذریعہ بن جائے، اے اللہ جنت کے انعامات کا ذریعہ بن جائے، اے اللہ ایسی محبت اور شوق عطا فرما اور ایسا خوف عطا فرما جو جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائے، اے اللہ جہنم کے عذابوں سے بچانے کا ذریعہ بن جائے، اے اللہ ایسا خوف ہمیں عطا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، خصاف خجار کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، مخلوق سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، ہر قسم کی محتاجی معذوری سے بچا کے رکھنا، یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ اپنی مدد کو نصرت کو شامل حال فرما، یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، ضروریات کو از غیب پورا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، دنیا میں جہاں کہیں بھی یا اللہ مسلمان آباد ہیں سب کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته.